دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ کتنے والدین ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہے، پیسہ کما رہی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے، باپ بھی غلط کرتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو۔ میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر، لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، واللہ لا اشہد علی جور، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں؟ بہو ہے 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک ایک چیز پر حساب لینا، میری ماؤں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب ہے۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو پھٹکارنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرا، حضرت عمر کی نظر پڑی، صحابی نے طواف کرانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، طواف کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ولا زفرتن واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی، ابھی تو نے اس آواز کا ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کیا چیز ہے یہ جب آپ خود باپ بنیں گے، جب آپ خود ماں بنیں گی تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کیسے کیسے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔